آپ جانتے ہیں دوستوں کہ عید الاضحیٰ کے دن یہ بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ آپ کو اکثر نظر نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات، نہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجئے گا، یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ 8 اگست کو بلیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز انٹرنیشنل فنڈ اینیمل ویلفیئر نے 2002 میں کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بلی جیسی معصوم جانور کا خیال رکھنے کی جانب توجہ دلانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بلیوں کے بارے میں بات کریں گے، جیسے شیر کی خالہ بھی بلی کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو بلی کی بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی ملاحظہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امتی جو کشتی میں سوار تھے تو ان کو چوہے سے تکلیف ہونے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے شیر کی پیشانی پر ہاتھ مارا، جس سے شیر کو چھینک آئی اور اس سے بلی نکل پڑی۔ اس لیے بلی کی شکل شیر کی طرح ہے اور ان بلیوں نے کشتی میں موجود چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بلی اپنی ظرافت اور نفاست میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلی اپنی لعاب دہن، اپنی تھوک سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے اور بلی کے بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو فوراً اسے صاف کر لیتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بلیوں کے عید الاضحیٰ کے دن روپوش ہو جانے کی وجہ۔ تو یاد رکھیے کہ اس حوالے سے کئی باتیں مشہور ہیں۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ قربانی کے دن بلیاں اپنی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہیں جہاں پر ان کو وافر مقدار میں قربانی کے جانوروں کی باقیات مل جاتی ہیں، یعنی لوگ قربانی کے جانوروں کی باقیات جہاں پھینکتے ہیں بلیاں وہاں چلی جاتی ہیں، اس لیے نظر نہیں آتی۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ خون سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اس لیے قربانی کے دن وہ خون دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں اور کہیں چھپ جاتی ہیں اور نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ پہلی وجہ سے زیادہ معقول نظر آتی ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے چونکہ قربانی کے دن قربانی کے فرشتے کثرت سے اترتے ہیں، اس لیے بلیاں ان فرشتوں کو دیکھ کر چھپ جاتی ہیں اور یہی ان کے روپوش ہونے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی کتب میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے اور یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت بنائی ہوئی باتیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور انہوں نے قربانی کے دن عید الاضحیٰ کے دن بلیوں کو گھومتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ اس بارے میں آپ کہنا کیا چاہیں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، جو لوگ بلیاں پالنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ دلچسپ اور مفید معلومات شامل کرتے ہیں کہ جو کہ ماہرین حیاتیات اور ماہرین حیوانات اور ماہرین تجربات کی بنیاد پر ثابت کی ہیں۔ یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہیں جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں اور ان کا شوق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط ایوریج عمر جو ہے نا 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں اور بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کہہ کر بات نہیں کرتی۔ تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ بلی کے پنجوں میں موجود گوشت نہایت حساس ہوتا ہے، لہٰذا اسے چھونے سے بے حد گریز کریں، اور ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ اپنی بلی کے پنجے کی جڑ میں موجود ناخن کاٹنے سے گریز کریں۔ یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ان کی جگہ انہیں کھردری سطح فراہم کریں جس پر وہ اپنے ناخن کھرچ سکیں، اور اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھرچنے سے بلیوں کے پرانے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے ناخن اگ آتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ البتہ ناخن بڑے ہو جائیں تو وہ 2 سے 3 ہفتے بعد انہیں تھوڑا تھوڑا کاٹا ضرور جایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی کے علاوہ دوسرے پالتو جانور بھی ہیں تو تمام جانوروں کو ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے دوست بنے، اور یاد رکھیں بلیوں کو پیاس بڑی لگتی ہے، لہٰذا ان کے لیے ہر وقت ایسی جگہ پانی رکھیں جہاں وہ بآسانی پہنچ سکیں، اور پالتو بلیوں کو باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا کر ان کی ضروری ویکسینیشن بھی کرواتے رہیں۔ اگر بلی کھانا نہیں کھا رہی تو اس کی خوراک کو پانی میں بھگو کر دیں۔ بلیاں اپنے آپ اس کو چاٹ کر اپنے آپ کو جو ہے نا بلیاں
اپنے آپ کو ہمیشہ چاٹ کر صاف ستھرا رکھتی ہیں. اگر آپ ان کے بالوں کو کنگھی کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی اور ان کے بالوں کی تعداد میں بھی کمی آ جائے گی. اس طرح بلیوں کو نہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض بلیاں پانی سے بہت گھبراتی ہیں. بلیوں کی کان صاف کرنے کے لیے جانوروں کے ڈاکٹرز کے پاس ایئر کلین تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر، جنہیں احتیاط سے استعمال کیا جا سکتا ہے. بلیوں کے دانت صاف کرنا ایک مشکل کام ہے، تاہم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں 1-2 بار یہ کام کرنا ہے. یہ بلی کی صحت کو صحت مند بھی رکھے گا. لیکن یاد رہے ان کے لیے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ہے. نرم روئی سے بلیوں کی آنکھیں صاف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. دوستو یہ تو تھی دلچسپ معلومات بلیوں کو پالنے کے حوالے سے. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ خواب میں بلی دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیسی ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے. اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ بلی اس کے گھر آئی ہے، یہ دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر آئے گا. اور اگر نامعلوم بلی اس کے گھر آئی ہے تو نامعلوم چور آئے گا. اگر دیکھے کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا بلی لے گئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا. اور اگر دیکھے کہ بلی کو مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب کرے گا. اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر چور کا مال حاصل ہوگا. اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ جنگ فائٹ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بیمار ہوں گے. اگر بلی کو مغلوب کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا. اگر بلی نے اس کو کاٹا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری بہت لمبے عرصے تک چلے گی. اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ بلی کی تعبیر میں خادم ہے. پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے. جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا. اس عورت نے بلی کو باندھ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اسے نہ کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ پینے کے لیے کچھ دیتی تھی، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کی کیڑے مکوڑے کھائے. تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی. دوستو روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کوئی چیز کھا جائے یا پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوگا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تو، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں. دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا.